بحوالہ تاریخ بتایا گیا ہے کہ جب سیف ذی یزن تخت شاہی پر بیٹھا، قبائل عرب واسطے تہنیت کے اس کے پاس جاتے تھے اور سب پر نوازش کرتا تھا، اور قوم قریش میں عبد المطلب چونکہ محافظ اللہ کے تھے اور اللہ تعالیٰ نے ان کو عرب کے درمیان معزز کیا تھا، وہ بھی سیف ذی یزن کی تہنیت کو گئے۔ بعد حمد و ثنا خداوند مطلق کے ادائے آداب بادشاہی کے، کہا کہ میں آپ کی تہنیت کو آیا ہوں۔ یہ سن کر اس نے کہا کہ تم کون ہو اور کس قوم سے تمہارا تعلق ہے اور تمہارا کیا نام ہے؟ یہ سن کر کہا کہ میرا نام عبد المطلب ابن ہاشم ہے اور میں قوم قریش سے ہوں۔ تب یہ سن کر بادشاہ نے تعظیم و تکریم سے جائے مکلف میں رکھا اور تقریباً 1 ماہ تک ان کی ضیافت کرتا رہا۔ ایک دن بادشاہ نے ان کو بلا کر کہا کہ اے عبد المطلب، ہم تم سے ایک بات کہیں، اس کو آپ کسی سے نہ کہیں، اور وہ یہ ہے کہ میں نے توریت اور انجیل میں اور دیگر صحیفوں میں اگلے زمانے کے لیے دیکھا ہے کہ تمہاری قوم قریش میں ایک شخص پیدا ہوگا، ان کی بادشاہی بھی قیامت تک قائم رہے گی۔ یہ سن کر عبد المطلب نے کہا، اے صاحب، مجھ کو آپ نے بہت خوش کیا ہے۔ وہ کون شخص ہے؟ آپ ذرا اس کی تشریح فرمائیں۔ اس نے کہا کہ دیار عرب میں حضرت اسماعیل علیہ السلام کی نسل سے ایک شخص پیدا ہوں گے اور ان کے دونوں موندھوں کے بیچ میں ایک نشان مہر نبوت کا ہوگا۔ وہ پیغمبر آخر الزماں ہوں گے اور قبل بلوغت ان کے ماں باپ مر جائیں گے اور دادا اور چچا ان کی پرورش کریں گے، اور ان کا نام پاک محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہوگا، اور بہت دشمن ان کی ہلاکی پر رہیں گے، مگر خدا کے فضل سے ان کا کوئی کچھ نہ بگاڑ سکے گا۔ اللہ تعالیٰ ان کے دشمن کے مکر و فریب سے محفوظ رکھے گا اور ان پر ایک نئی آسمانی کتاب قرآن مجید نازل کرے گا، اور ان کے اصحاب اور امت سب اولیاء اور بزرگ ہوں گے، اور ان کے تمام دشمن ذلیل و خوار ہوں گے۔ روئے زمین کی تمام مخلوقات ان کا دین محمدی قبول کرے گی، اور وہ سب کے سب خدا پرست ہوں گے۔ ان سے شیطان سارے دور رہیں گے، اور ان کی آمد کے بعد تمام بت خانے توڑے جائیں گے، اور عاشق کدہ فارس بجھ جائے گا، اور ان کی رفتار، گفتار اور کردار سب صحیح و درست ہوں گے، اور ان کے ماننے والے امر الہی کی تعمیل میں ہر وقت لگے رہیں گے، اور ان کاموں سے وہ باز رہیں گے جن سے ان کو منع کیا جائے گا۔ بس عبد المطلب یہ سن کر سجدہ شکر بجا لائے اور درگاہ کبریا میں ملتجی ہوئے، اور بادشاہ نے ان کو 100 اونٹ اور 10 غلام اور 10 لونڈیاں، 10 رطل سونا اور 10 رطل چاندنی اور کافی مشک و عنبر اور دیگر بہت سی چیزیں دے کر ان کو خوش کیا، اور جو لوگ ان کے ساتھ آئے تھے ان کو بھی خلعت فاخرہ دے کر معزز و سرفراز کیا، اور پھر کہا کہ اے عبد المطلب، جس وقت لڑکا پیدا ہو تو مجھ کو فوراً خبر دے دینا، اس کے واسطے جناب باری تعالیٰ میں دعا کروں گا، اور میں ان پر اعتقاد لایا ہوں۔ حالانکہ پیغمبر خدا اس وقت پیدا ہو چکے تھے، اور اس وقت آپ 2 برس کا سن مبارک ہو چکا تھا آپ کا۔ عبد المطلب یہ باتیں کسی سے نہ ظاہر کرتے تھے اور اس بادشاہ سے بھی چھپایا، اور اپنی مکان پر مکے میں واپس آ گئے۔ ایک روایت میں ہے کہ عبد المطلب کی کئی بیٹیاں تھیں، سب سے فرزند تولد ہو چکے تھے، اور آخر عمر میں خواب دیکھا کہ فاطمہ بنت عمر کو نکاح میں لاؤ۔ تب 60 اونٹ سرخ بال کے اور چند دینار سرخ اس کے مہر میں دے کر اپنے نکاح میں لائے، اور ان کے بطن سے ابو طالب حضرت علی کرم اللہ وجہ کے والد پیدا ہوئے۔ سب ملا کر 13 بیٹے تھے۔ ان کے نام یہ ہیں: حارث، ابو طالب، ابو لہب، غیظاق، امیر حمزہ، عباس، زرار، زبیر، عبداللہ، مقوم، کم، عبد الکعبہ، مجل، اور ان کے علاوہ 6 بیٹیاں: ام حلیمہ، صفیہ، برہ، عاتقہ، عروی، ایمہ، اور حارث کے 3 بیٹے تھے۔
ابو سفیان اور سغیرہ اور نوفل ابو سفیان جس سال کے مکہ فتح ہوا اسی سال میں وہ مسلمان ہوئے، اور ابو لہب کے 2 بیٹے تھے، عتبہ اور عقبہ، اور اس کی بیوی حضرت معاویہ کی پھوپھی تھی، اور غیظاق اور امیر حمزہ اور زرار اور زبیر یہ چاروں لاوالد تھے، اور ابو طالب کے 4 بیٹے تھے، عقیل اور طالب، اور جعفر طیار اور حضرت علی المرتضیٰ، اور ان کے علاوہ 2 بیٹیاں بھی تھیں، ایک ام ہانی اور دوسری حمانہ۔ یہ سب فاطمہ بنت اسد کے بطن سے تھے، اور عبداللہ اپنے سب بھائیوں سے صورت اور بزرگی میں زیادہ تھے، چونکہ ان کے صاحب سے سید الکونین سرور عالم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیدا ہوئے، اور حضر کے 6 بیٹے تھے، عبداللہ، فضل، عبید اللہ اور رقم، اور سعید اور عبد الرحمن، اور بیٹی کا نام صفیہ تھا۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 80 سال کی عمر میں اور حضرت عثمان غنی کی خلافت کے زمانے میں انتقال فرمایا۔ یہ تمام واقعات جامع التواریخ میں لکھے ہوئے ہیں۔ بعض روایتوں میں یہ ہے کہ توریت میں مذکور ہے کہ وہ اہل توریت کو اچھی طرح معلوم تھا، کہتے تھے کہ ہمارے پاس جو یحییٰ بن زکریا کا سفید ریشمی جبہ ہے، جب عبداللہ عبد المطلب کے گھر میں پیدا ہوں گے تب اس سفید جبے سے خون نکلے گا، اور جب ایک مدت کے بعد اس سے خون نکلا تب ان سب کو معلوم ہوا کہ عبداللہ عبد المطلب کے گھر میں یعنی مکہ میں پیدا ہوئے، اور ان کی پشت سے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نبی آخر الزماں پیدا ہوں گے، اور وہ ہمارے دین کو منسوخ کریں گے۔ بس یہ معلوم کر کے چند یہودی متفق ہو کر عبداللہ کو مار ڈالنے کو مکہ میں آ کر ایک مدت تک رہے، آخر عبداللہ کا کچھ بھی نہ کر سکے اور سخت ہزیمت پا کر یہاں سے شام میں جا بسے، اور عبداللہ بڑے ہوئے تب کبھی کبھی مکہ سے نکل کر میدان کی طرف سیر کو چلے جاتے تھے، اور اس میں یہ دیکھتے تھے کہ اپنی پشت سے ایک نور چمکتا ہوا دوپارہ ہو کر ایک مشرق کو جاتا ہے اور ایک مغرب کو جاتا ہے، پھر ایک لحظ کے بعد پشت میں آ رہا۔ تب عبداللہ نے اپنے باپ سے جا کر یہ حال بیان کیا، تو عبد المطلب نے کہا کہ مدت ہوئی ہے، میں نے ایک خواب دیکھا تھا کہ سلسلہ نوری میری پشت سے نکل کر 4 حصے ہو کر 4 طرف گیا، اور ایک حصہ طرف آسمان کے، اور ایک حصہ زمین کی طرف، اور ایک مغرب کو اور ایک مشرق کو، اور پھر کچھ دیر بعد ایک درخت سبز بن گیا، اور ایک شخص کو دیکھا کہ نہایت پاکیزہ اس درخت کے پاس کھڑے ہوئے ہیں، تو میں نے ان سے پوچھا تو کون ہو؟ وہ بولے میں پیغمبر خدا نبی آخر الزماں ہوں۔ یہ سن کر میں خواب میں بیدار ہوا اور صبح کو جا کر کاہنوں سے اس کی تعبیر پوچھی، انہوں نے مجھ سے بیان کیا کہ تمہاری پشت سے ایک نبی آخر الزماں پیدا ہوں گے، اور جتنے نبی اور نبی آدم آئے ہیں سب ان پر ایمان لائیں گے۔ اے بیٹا تم خوش رہو، اللہ تم کو خوش رکھے۔ جب یہ بات لوگوں میں منتشر ہوئی تو یہودیوں کے دل میں حسد پیدا ہوا۔ چند یہودیوں نے متفق ہو کر قسم کھائی کہ جب تک ہم عبداللہ کو مار نہ ڈالیں گے تب تک اور کچھ کام نہیں کریں گے۔ یہ کہہ کر وہ مکہ میں آ کر مدتوں رہے۔ ایک دن عبداللہ کو میدان میں تنہا جاتے دیکھا، تب سب دشمن فرصت پا کر عبداللہ کو مارنے کو ننگی تلواریں لے کر میدان کی طرف چلے۔ اچانک وہب ابن عبد المناف جو پیغمبر خدا کے نانا جان تھے وہ ان کے قریب تھے۔ جب انہوں نے دور سے دیکھا کہ عبداللہ کو سب یہودی مارنے آئے ہیں تب پشت پناہ ان کے ہوئے اور اسی وقت آسمان کی طرف نظر کی، دیکھا کہ ایک جماعت فوج آسمان سے بصورت آدمی اور ان کے ہاتھوں میں تلواریں ہیں، وہ لے کر ان یہودیوں کو مارنے کے قصد سے آئی ہے۔ بس ایک لحظہ وہاں کھڑے ہو کر دیکھا، انہوں نے آ کر ان یہودیوں کو مار ڈالا،
جو عبداللہ کو مارنے آ رہے تھے، اور وہب ابن عبد المناف نے یہ حال دیکھ کر اپنے گھر میں اپنی بیوی سے جا کر کہا کہ تم اب جا کر کہو کہ میری بیٹی آمنہ سے اپنے بیٹے عبداللہ کی شادی کر دو۔ تب اسی وقت ان کی بیوی نے عبد المطلب سے جا کر یہ کہی کہ میری بیٹی آمنہ کا بیاہ اپنے بیٹے عبداللہ سے کر دو۔ یہ سن کر عبد المطلب نے یہ بات منظور کر لی اور عبداللہ کا نکاح آمنہ کے ساتھ کر دیا اور پھر اپنے ہی گھر میں رکھا، اور قریش کی عورتیں جو عبداللہ سے نکاح کی تمنا رکھتی تھیں وہ سب عبداللہ کے نکاح کی خبر سن کر مارے غم کے بیمار ہو گئیں۔ ایک روایت میں ہے کہ اس غم میں تقریباً 40 عورتیں مر گئیں، اور جو زیب و زینت اور پارسائی و پرہیزگاری آمنہ کی تھی وہ کسی عورت میں قریش کے نہ تھی۔ وہ نور جو مصطفیٰ کا عبداللہ کی پیشانی میں چمکتا تھا، پھر وہ نور بازو ہوں جمادی الاخر کے شب جمعہ میں عبداللہ کے سلب سے حضرت آمنہ کے رحم میں آیا، اور اسی شب رضوان کو حکم ہوا کہ دروازے بہشت کے کھول دے۔ اسی شب تمام بت روئے زمین کے سر نگوں ہوئے اور تخت ابلیس کا الٹ گیا، یعنی بالکل پامال ہو گیا، اور سب سردار شیطان لعین مشرق سے مغرب کو جا کر دامن کوہ میں چلا چلا کر رونے لگا، اور اس کی آواز سن کر تمام شیاطین وہاں جمع ہوئے اور آپس میں کہنے لگے کہ اے سردار ہمارے، تم کس لیے روتے ہو؟ آخر کیا مصیبت آ پڑی ہے؟ وہ ملعون بولا کہ اس سے زیادہ اور کیا مصیبت ہوگی کہ اب تک محمد آخر زمان کا زمانہ نہیں تھا، اور اب ان کا ظہور بالکل قریب ہونے والا ہے، اور جب وہ پیدا ہوں گے تو سارے جہاں کی مخلوق ان کی تابع ہوگی، اور پھر یہ دین ان کا قیامت تک جاری رہے گا، اور ہمارے ماننے والے خداؤں کو یعنی لات و عزا کو باطل کرے گا۔ تمام مخلوق مشرق سے مغرب مسلمان ہوگی، اور انہی کے واسطے خدا تعالیٰ نے ہم کو بہشت سے نکال دیا اور مردود کر دیا، اور اگر میں سر پتھر پر یا پتھر سر پر ماروں گا تو بھی کچھ نہ ہو سکے گا۔ یہ سن کر جنوں کی جماعت نے کہا کہ تم خاطر جمع سے رہو، ہم جس طرح بھی ہو سکے گا نبی آدم کو گمراہ کریں گے اور اپنے لات و عزا کے عبادت ان سے کروائیں گے۔ ہم اپنی پوری طاقت خرچ کریں گے لیکن ہرگز خدا کی راہ پر چلنے نہ دیں گے۔ اس سردار شیطان لعین نے کہا، اچھا مجھے بتاؤ کہ تو کس طرح ان کو خدا کی راہ سے بہکاؤ گے؟ وہ لوگ تو نیک راہ اختیار کریں گے، نہیں عن المنکر سے باز رہیں گے، خیرات و زکوٰۃ صدقہ اللہ تعالیٰ کے راستے میں دیں گے، وہ حرام کاری نہیں کریں گے۔ تب ان شیطان جنوں نے کہا کہ کچھ پرواہ نہیں، ہم ان کے عالموں کو کسی کام میں مغالطہ دیں گے تاکہ وہ ان میں فریفتہ ہو جائیں، اور جاہلوں کو دولت اور گمراہی میں رکھیں گے، اور صاحب اطاعت کو ریاکاری کی خواہش دلا دیں گے۔ پھر سردار شیطان نے کہا، جب وہ علم اور زہد میں متغرق ہوں گے تم کس طرح ان پر غالب ہوں گے؟ ان کو کس طرح سے راہ راستے بہکاؤ گے؟ جنہوں نے کہا کہ ہم ان کو ہوا و حرص کی راہ میں شہوت دلوائیں گے، پھر اسی طرح وہ ہماری مطابق کریں گے، اور جو ہم کہیں گے اسی پر عمل کریں۔ تب اس سردار لعین نے کہا، اب مجھ کو خاطر جمع ہوئی۔ ایک روایت میں یہ آتا ہے کہ اس زمانے میں مکہ کے ملک میں قحط تھا اور لوگ بھوک کے مارے عاجز تھے، کھانا نہ ملنے کی وجہ سے بھوکے مر جاتے تھے۔ جب آمنہ حاملہ ہوئی تب خدا کی رحمت سے پانی برسا، زمین سیراب ہوئی، تمام درخت تر و تازہ ہو گئے اور ہر درخت اپنے اپنے پھل لایا، اور لوگ اچھی طرح سے میوے کھانے اور تمام تنگی قحط کی جاتی رہی۔ بہت زیادہ غلہ وغیرہ کی فراوانی ہو گئی، جتنے ہوش و طیور، مور و ملغ اور خانہ کعبہ جو امان دونوں جہاں کا ہے،
ہر ایک سرور کائنات کی بشارت دینے لگا کہ اب ظہور آخر الزماں کا قریب ہے۔ اور ایک روایت میں یوں ہے کہ آمنہ نے اپنے خواب میں دیکھا کہ ایک شخص آسمان سے ہو کر کہتا ہے کہ اے آمنہ، تیرے پیٹ میں جو ہیں وہ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں۔ جب وہ پیدا ہوں گے نام ان کا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رکھنا اور اپنی زبان سے یہ الفاظ کہنا کہ نعوذ باللہ من شر کل حاسد۔ ترجمہ ہے کہ پناہ چاہتے ہیں ہم اللہ تعالیٰ سے شر کل حاسدوں کے۔ پس یہ خواب آمنہ نے اپنے سسر عبد المطلب سے جا کر کہا اور بینہ من ان بیان کر دیا۔ انہوں نے یہ خواب سن کر اس خواب کی تعبیر بیان کی اور پھر کہا کسی سے یہ راز مت کہنا کیونکہ یہ خواب بالکل سچا ہے اور فی الحقیقت ایسا ہی لڑکا تمہارے گھر پیدا ہو جائے گا۔ ایک روایت میں ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 12ویں تاریخ ربیع الاول شب دوشنبہ وقت صبح صادق پیدا ہوئے، اور جو عجائبات غریبہ آمنہ نے اس شب میں دیکھے وہ تحریر کیے جاتے ہیں۔ ایک روایت میں ہے کہ بوقت پیدائش کے آمنہ اکیلی تھی اور کوئی ان کے پاس نہ تھا۔ اس وقت ایک آواز دہشت ناک آسمان سے آئی اور آواز کو سن کر وہ ڈر گئی اور بڑی متحیر ہوئی اور پھر بولی الہی یہ کیا ماجرا ہے، اور اسی وقت ایک مرغ ہوا سے آ کر آمنہ کا سر ملنے لگا۔ پھر وہ دہشت جاتی رہی اور پھر آمنہ کہتی ہیں کہ کچھ شیرنی لا کر مجھ کو دی، وہ میں کھا گئی۔ پھر ایک نور میں نے دیکھا کہ مجھ سے نکل کر آسمان پر گیا۔ اس کے بعد پھر کئی عورتیں دیکھیں جو بہت خوبصورت تھیں۔ میں نے یہ سمجھا کہ شاید یہ عبد المناف کی بیٹیاں ہیں، یہ دیکھ کر بہت خوش ہوئی اور میں نے دل میں یہ خیال کیا کہ وہ میرے کام کو آئی ہیں۔ پھر کچھ دیر بعد معلوم ہوا کہ وہ نہیں ہیں اور کوئی اجنبی ہیں۔ وہ میرے پاس آ کر کچھ تسلی دینے لگی۔ اس وقت معلوم ہوا کہ وہ عورتیں بی بی مریم اور آسیہ خاتون فرعون ملعون کی بیوی مومنہ تھیں۔ وہ دونوں خدا کے حکم سے بہشت سے حوروں کو لے کر میری تہنیت کو آئی ہیں۔ اور اسی وقت ایک آواز میں نے سنی کہ اس لڑکے کو آدمیوں کی چشم سے فی الحال پوشیدہ رکھنا، اور پھر دیکھا کئی آدمیوں کو وہ اپنے ہاتھوں میں سلا بچی آفتابہ چاندی کا اور عطریات خوشبو مشک و عنبر لے کر آئے اور ہوا میں معلق کھڑے ہیں، اور بہت سے پرند ہوا پر اڑنے والے نہ معلوم کہاں کہاں سے میرے گھر پر آئے۔ جب میں نے ان کو دیکھا تو چونچیں ان کی زمرد سبز کی تھیں اور ان کے یاقوت سرخ کے تھے۔ ان کو دیکھتے ہی آنکھیں میری روشن ہو گئیں اور اس وقت 3 علم بادشاہی میں نے دیکھے، ایک مغرب کو اور ایک مشرق کو اور ایک کعبہ پر کھڑے ہوئے، اور اسی وقت درد میرا غائب ہو گیا۔ اور پھر یہ آواز آئی کہ نور سلطان آخر الزماں نے عالم خلوت سے عالم صورت میں نقل فرمایا، اور اس وقت آفتاب سعادت برج و اقبال سے طلوع ہوا۔ اسی وقت سید الکونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیدا ہوئے اور اپنی پیشانی روشن زمین کے اوپر رکھ کر سجدہ گزار ہوئے اپنے خالق کائنات کے۔ اس کے بعد دونوں ہاتھ اٹھا کر آسمان کی طرف کچھ مناجات کی اور ساتھ ہی ساتھ یہ کلمہ پڑھا کہ لا الہ الا اللہ انا محمد رسول اللہ۔ اس کے بعد ایک ابر سفید آ کر میری گود سے اٹھا اور ان کو لے گیا۔ اتفاقاً اس شب کو میرے گھر میں چراغ نہ تھا، باوجود اس تاریکی کے گھر ایسا منور اور روشن ہوا کہ اس وقت کوئی چاہتا تو سوئی میں دھاگا پرو سکتا تھا۔ اس کی روشنی سے ملک شام نظر آیا۔ پھر اسی وقت غیب سے ایک آواز آئی کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مشرق کو مغرب اور تمام جنگلوں میں لے جا کر پھر اور ان کو وہ تمام حالات دکھاؤ تاکہ تمام خلائق میں ان کا نام ظاہر ہو، اور پھر
اسی وقت ایک ابر سفید نمودار ہوا۔ اس سے آواز آئی کہ اس پیغمبر کے نور کو پیغمبروں کی ارواح مقدسہ میں جلوہ، اور ایک دوسرے کے سفید ابر سے یہ آواز آئی کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بادشاہ ہیں، ہر دو جہاں کے ان کے حلقہ اطاعت میں تمام خلق رہے گی۔ ایک روایت سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ اس آواز غیبی سے آمنہ نہایت ہی متعجب ہوئیں۔ ان کے بعد پھر 3 شخصوں کو دیکھا، اور ان کا چہرہ مانند آفتاب کے روشن تھا، اور ان میں سے ایک ہاتھ میں آفتابہ چاندی کا، اور دوسرے کے ہاتھ میں تشت سونے کا، اور تیسرے کے ہاتھ میں ریشمی کپڑا سفید، اور اپنے ساتھ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو لے کر آئے، اور پھر اس ریشمی کپڑے سے ایک انگوٹھی نکالی، اور پھر اس آفتابہ کے پانی سے سر و تن محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دھلا کر ان کے دونوں مونڈھوں کے بیچ میں اس خاتم سے مہر نبوت کر دی۔ پھر آپ کو اس ریشمی کپڑے میں لپیٹ کر میری گود میں دیا، اور ان میں سے ایک نے آپ کے کان میں بہت کچھ کہا، اس کو میں دریافت نہ کر سکی کہ کیا کہا، اور دوسرے شخص نے دونوں آنکھیں ان کی چوم کر کہا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ تعالیٰ نے تم کو علم لدنی بخشا ہے، جمیع پیغمبروں سے علم اور حلم تم کو اور زیادہ دیا ہے۔ پھر ایک شخص نے ان میں سے آ کر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے منہ پر منہ رکھ کر، جیسا کہ کبوتر اپنے بچے کو دانہ کھلاتا ہے ویسے ہی منہ پر منہ رکھ کر کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یا حبیب اللہ، تم کو بشارت ہے کہ علم اور بردباری اللہ تعالیٰ نے سب تم کو عنایت کیا۔ پھر کئی شخص آئے، اور وہ میری گود سے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو اٹھا کر لے گئے، اور میں اکیلے گھر میں بہت متفکر رہی کہ یا اللہ، یہ کیا ماجرا ہے۔ پھر اسی گھڑی وہ واپس آئے اور آپ کو لے کر آئے، اور چہرہ ان کا مانند مہتاب کے چمکتا تھا۔ پھر ایک آواز آئی کہ اے آمنہ، اس لڑکے کو حفاظت سے رکھ، اور اپنے دل میں کچھ اندیشہ مت کر۔ ہم لوگ ان کو حضرت آدم علیہ السلام کے پاس لے گئے تھے، خدا ان کا حافظ و ناصر ہے۔ پھر میں نے دیکھا کہ ایک شخص نے ان کے منہ پر بوسہ دے کر کہا کہ بشارت رہے تم کو اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جو کوئی آپ پر ایمان لائے گا وہ حشر کے دن تمہاری امت میں داخل ہوگا اور عذاب دوزخ سے خلاصی پائے گا۔ یا اللہ، ہم عاصی گنہگاروں کو ان کی محبت میں ہمیشہ رکھ، اور ان کی شفاعت کا امیدوار رکھ، آمین یا رب العالمین۔